صفحہ نمبر 25، دوسرا نثر پارہ۔ اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ اسلامیت کی تکمیل وطنیت سے ہوتی ہے۔ وطن اور مملکت کے بغیر اسلام محض خیالی چیز اور ایک طرح کی رہبانیت بن جاتا ہے۔ یعنی اسلام موجود ہے، مذہب اسلام آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آزادی سے وقت گزارنے کے لیے یا مذہبی اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے، ایک قوم بننے کے لیے آپ کے پاس کوئی خطہ زمین نہیں ہے، تو اسلام محض آپ کے ذہنوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا، ایک خیالی چیز بن جائے گا، اسے ایک قوم بن کر آگے پروان چڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک طرح کی رہبانیت اسے قرار دیا گیا ہے۔ یہ رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کے بیشتر ممالک میں اب بھی یہ بات مختلف عقائد کے ماننے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر، الگ ہو کر، ترک کر کے دنیا سب سے الگ ہو کر جینا، زندہ رہنا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ شریعت اسلامی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود ہمارا قرآن پاک رہبانیت کے سخت خلاف ہے۔ قبل از اسلام لوگ کیا کرتے تھے؟ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، دل سے عبادت کرنے کے لیے جنگلات، غاروں کی طرف نکل جانا، کھلے کھلے میدانوں میں نکل جانا، ایسی جگہوں کے سہارے لینا کہ جہاں انسانوں کا شور نہ ہو، اور وہاں یہ سمجھتے تھے کہ ہم پوری یکسوئی سے عبادت کر رہے ہیں یا اپنا کوئی بھی مطلوبہ کام پورا کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ مذہب اسلام اس بات کو قطعاً غلط قرار دیتا ہے، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا ہوا، اور انسان کے اندر یہ فطری جذبہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ جڑے ہوئے منسلک وابستہ دوسرے انسانوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اسے آپ اس چیز پہ لازم نہیں قرار دے سکتے کہ ہم انسانوں کی مدد کے بغیر، مدد والی بات نہیں ہے یہاں پر، یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے، اس کی فطری سوچ ہے، دلی جذبات ہیں کہ ہمیں مختلف رشتوں کی، تعلقات کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان اکیلا تن تنہا زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں، لیکن یہ تنہائی چند لمحات پر یا تھوڑے سے وقت پر محدود ہوگی، اس کے بعد انسان اکتا جاتا ہے، انسان کو اپنے جیسے انسانوں کی اور لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ دینا کہ دنیا سے کٹ کر، علیحدہ ہو کر ہم اپنی دنیا علیحدہ بنا لیں گے، ایک الگ انسان جو ہے ایک قوم بن کر اکیلا انسان چل پڑے گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ علامہ اقبال نے جس وطنیت کی مخالفت کی ہے وہ یورپ کی وطنیت نیشنلزم ہے، جس کی ایک مخصوص اور طویل تاریخ ہے، اور ایک لحاظ سے یہ وطنیت انسانیت کے لیے بے شمار مصائب کا سرچشمہ رہی ہے۔ مصیبت کی جمع مصائب مطلب ہے پریشانی یا تکالیف، سرچشمہ رہنا، بنیاد رہنا، مرکز رہنا، اہمیت کی حامل رہنا، اور اب تک ہے۔ علامہ اقبال اسی کے مخالف تھے اور بجا طور پر مخالف تھے۔ بجا طور پر تھے، وہ درست تھے اپنی جگہ پر، وہ جو کہہ رہے تھے، جو سمجھ رہے تھے، وہ غلط نہیں تھا، مگر ان کے افکار، فکر کی جمع افکار، گہری سوچ یا خیال، ان کے افکار میں جغرافیائی مملکت کی مخالفت کا سراغ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ سراغ، بھید، چھپی ہوئی بات، یعنی کہیں پر بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اقبال نے لوگوں کو رہبانیت کا درس دیا یا انہوں نے یہ کہا کہ علاقہ پرستی کی طرف آگے بڑھیں، بلکہ وہ اسلامیت کے ساتھ وطنیت کے قائل تھے۔ ان کے نظام فکر میں جس طرح کوئی مملکت نظام عقائد کے بغیر بربریت، ظلم، زیادتی، جبر اور بد تہذیبی ہے، اسی طرح کوئی نظام عقائد بے مملکت رہبانیت سے کم نہیں ہے، اور یہ چیز اسلام کے عملی تصور رات کے خلاف ہے۔ اسلام کے عملی تصور رات کے خلاف ہے، مطلب اس کا یہاں پر یہ ہے کہ خود کو علیحدہ کر لینا، بالکل الگ کر لینا، نہ تو آپ کو مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ کو سنت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا گزارا، انسانی زندگی کی بنیاد اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر زندگی گزارنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے پس چے باید کرد اے اقوام مشرق اور جاوید نامہ میں ایشیائی مملکتوں کو زیادہ قوی بنانے کی تلقین کی ہے۔ پس چے کرد اے اقوام مشرق اور جاوید نامہ اقبال کے فارسی مجموعہ کلام ہے
جاوید نامہ ان کا 5واں مجموعہ کلام ہے، اور پس چہ کرد ایب اقوام مشرق یہ ان کا فارسی 6واں مجموعہ کلام ہے۔ دونوں مجموعوں کی ڈیٹیل، تفصیل، وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس لیکچر کے ساتھ ڈاکومنٹ کی فارم میں، ٹیسٹ کے ساتھ نیکسٹ پیج پر آپ کے پاس ان دونوں مجموعہ کلام کی وضاحت موجود ہے۔ برائے مہربانی ایک نظر غور سے دیکھیے گا اور پڑھیے گا۔ یہاں میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ یہ دونوں اقبال کے فارسی مجموعہ کلام ہیں۔ تلقین ہدایت۔ معلوم نہیں کس نے بے خیالی میں بے پر کی اڑا دی ہے۔ بے پر کی اڑانا محاورہ ہے، افواہ پھیلانا، فضول بات کرنا، کہ اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے۔ اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ وطن کے صرف اس تصور کے مخالف تھے جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات، تعصب کی جمع تعصبات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، تنگ نظری، کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اور مادہ پرستی دنیاوی چیزوں سے لگاؤ رکھنا، دنیا سے لگاؤ رکھنا، مادہ پرستی کی تفریق پر قائم تھی، اور جس سے نسلی قومیت ابھری۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگیں، لڑائی جھگڑا کرنے لگیں، اور ملٹرزم، عسکری نظام، ڈکٹیٹرشپ جسے آپ کہتے ہیں، فوجی حکومت شکل پیدا ہوئی، جس کے باعث دنیا میں 2 خوفناک جنگیں ہوئیں اور انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سرچشمہ ثابت ہوئیں۔ انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سرچشمہ ثابت ہوئیں۔ کون سی 2 جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا۔ اگلے پیج کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 26۔ بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ حب الوطنی، وطن سے محبت، علاقہ پرستی، زمین کے کسی ایک ٹکڑے کو بہت زیادہ محبت سے اپنے سینے سے لگا لینا، دل سے لگا کے رکھنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، اور یہ اس علاقہ پرستی کی بات کی جا رہی ہے جس میں انسان کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا، یعنی علاقہ پرستی اس نے کوئی ایک جگہ یا خطہ اپنے نام سے منسوب کر لی اور اس پر وہ کسی کی اجارہ داری تسلیم نہیں کرتا۔ وطن کی حد تک پورے وطن کے حوالے سے یہ بات درست ہے، لیکن اس میں اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لینا یہ انتہائی غلط ہے۔ مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے۔ یوں عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے۔ فطری عمل ہے، آپ فطری امر کہہ سکتے ہیں، قدرتی بات، اس کی شخصیت میں شامل ایک بات، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا۔ اس قسم کی علاقہ پرستی کو میں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہوں، جس میں کوئی شخص قومی وحدت کو پارا پارا کرنے والی، پارا پارا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے پر قوم ہی کو قربان کر دے۔ واضح ہے مطلب اس نثر پارے میں، یعنی کسی ایک علاقے سے اس قدر لگاؤ اور محبت رکھنا کہ وہ علاقہ جس بڑے خطے میں شامل ہے، بڑے خطے کا مفاد اپنے چھوٹے سے من پسند علاقے پہ قربان کر دینا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بڑے خطے کا مفاد پس پشت ڈال دینا اور اپنے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مفاد عزیز رکھنا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، ایک بہت بڑا گھر ہے جس میں مختلف کمرے ہیں، اب ہر شخص اپنے کمرے کو اپنی ملکیت یوں بنا لے کہ اوورآل پورے گھر کی رکھوالی کے لیے یا پورے گھر کی آرائش و تزئین کے لیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی، لیکن نہیں، ہم اسے اپنے کمرے کی حد تک محدود کرتے ہیں، گھر کی حد میں نہیں آتے، تو یہ چیز غلط ہے۔ سمجھانے کا مطلب آپ کو صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اگر ہر خطہ اپنی اپنی ریاست الگ بنا لے تو پھر یہ ایک وطن نہیں رہتی،
پھر اسلامیت کا اور قومیت کا یا وطنیت کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہم سب ایک پاکستان یعنی ایک بڑی زمین کا حصہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس میں مختلف ٹکڑوں میں رہنا یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن محبت ہمیں پورے وطن سے ہے، پورے خطے سے ہمیں محبت ہے۔ اس خطے میں ہمارے لیے چند ایک جگہ مخصوص کی گئی ہیں۔ پاکستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں اور بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں ہیں اور ان زبانوں کے ادب میں ہمارے لیے بہت سا قابل قدر سرمایہ فکر و تہذیب موجود ہے۔ پاکستان میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کا حوالہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے، مختلف نسلی گروہوں کی بات کی جا رہی ہے۔ قابل قدر، بہت اہم، عزت کے قابل، قدر کے قابل، سرمایہ خزانہ، سرمایہ فکر و تہذیب و ثقافت کا خزانہ۔ مگر ملکی قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطۂ نظر کے تابع رکھیں۔ صاف سی بات ہے کہ آپ جب کوئی اچھا کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نام روشن ہوگا، مجھے ایک مخصوص قدر کا یا عزت کا ایک سہارا سا مل جائے گا۔ نہیں، اصل میں کیا بات سامنے ہوتی ہے؟ ہم اپنے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے مقدم کیا چیز ہے، لازم کیا چیز ہے؟ پاکستان کی عزت، پاکستان کی ناموری، پاکستان کا فخر بننا، نہ کہ صرف اپنی ذات کے گرد محدود ہو جانا۔ ورنہ ڈر ہے کہ کسی کمزوری کے وقت یا کسی غیر ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کر یہ خطہ پرستی پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے اس کی وحدت کو بالکل مٹا ہی نہ دے۔ شیرازہ کہتے ہیں، آپ نے اکثر اپنی بک بائنڈنگ میں دیکھا ہوگا کہ کتاب کے صفحات اکٹھے کرنے کے لیے پہلے سوئی میں دھاگا ڈال کے، ایک موٹی سوئی سے دھاگا ڈال کے پہلے وہ صفحات ایک جگہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ وہ جو دھاگے کی سلائی صفحات کو اکٹھا کرتی ہے، ایک جگہ پر جمع کرتی ہے، اس سلائی کو کہتے ہیں شیرازہ۔ دھاگے سے کی گئی سلائی کے وہ ٹانکے جو کتاب کے صفحات آپس میں جوڑنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں شیرازہ۔ یہاں اس کا اصطلاحاً مطلب ہے ایک پورا مکمل انتظام، ایک نظام، ایک سلسلہ، منتشر کرنا، ٹکڑوں میں بکھیر دینا، بانٹ دینا۔ اس کی وحدت اس کا ایک ہونا، یعنی ایک قومیت کی بنیاد تو ہے نا۔ یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر یعنی ہم ایک زبان بولنے والے، پٹھان پشتو بولنے والے، بلوچستان بلوچی بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجاب پنجابی بولنے والے، یعنی یہ چاروں صوبے اگر ایک زبان پہ، لسانی تحریک پہ اٹھ کھڑے ہوں کہ نہیں ہم سندھی بولتے ہیں تو ہمارا خطہ الگ ہونا چاہیے، فلاں زبانیں جو ہیں وہ ہم سے الگ ہوں، تو پھر وطن کی حیثیت تو باقی نہیں رہتی نا، پھر پاکستان تو کہیں نہ رہا، پھر تو وہ سندھو دیش، بلوچی دیش، پنجاب دیش اور پٹھان دیش بننے والی بات ہو جاتی ہے۔ لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں۔ خطے سے مراد پورا پاکستان ہے۔ یہاں پر تعصب کا مطلب ہے تنگ نظری، چھوٹی سوچ، کم تری کی سوچ کہہ لیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تحریک سمجھتے ہیں، یعنی ہم عام سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ویسے ہی ہیں، خواہ میں اس چیز کو ترغیب دے رہے ہیں۔ مگر ہر ذی فہم آدمی، ذی فہم، عقل مند، روشن خیال، گہری سوچ رکھنے والا، دور اندیش، ہر ذی فہم آدمی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کی لسانی تحریک، زبان پر چلائی جانے والی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے، اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ زیر اثر اس کے ماتحت سمایا ہوا ہے، سمٹا ہوا ہے، موجود ہے۔ لہٰذا میں اپنی دانست میں، اپنی عقل کی مناسبت سے، دانست عقل، علاقائی زبانوں کی تحریک کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے اور مقامی زبانوں کی ترقی کے ہر منصوبے کے پس پردہ چھپے ہوئے
پس پردہ چھپے ہوئے، محرکات عوامل امور کام، محرکات کا بھی جائزہ لیتی رہے، یعنی ملک میں جو لسانی تحریک کے نام پر، زبانوں کی تحریک کے نام پر جو چھوٹے چھوٹے مسائل اٹھتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پس پردہ اس کے عزائم بہت سخت ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27۔ میں پاکستان میں علاقائیت کا اس لیے بھی مخالف ہوں کہ پاکستان کے قیام کے وقت اس علاقائیت کا کوئی سوال نہ تھا، علاقہ پرستی کا۔ علاقائیت سے یہاں پر مراد ایک خاص علاقے کو خود سے منسوب کر لینا۔ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم نہیں ہوا، اساس بنیاد، جڑ، وہ تو اس تاریخی حقیقت پر قائم ہوا ہے کہ مسلمانان ہندوستان کو صرف پٹھان، پنجابی، سندھی، بنگالی یا بلوچ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت، مشترکہ روایات اور دین و مذہب کو برقرار و محفوظ رکھنا ہے۔ اسی طرح قیام پاکستان کے وقت پنجابی، پشتو، سندھی وغیرہ کے تحفظ کا کوئی سوال نہ تھا، بلکہ سارا سوال یہ تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانان ہند کی تہذیبی زبان کو سخت خطرہ ہے، اس کو بچایا جائے۔ کتنی آسانی سے انہوں نے یہاں پر اس پیراگراف میں یہ بات سمجھا دی کہ علاقائیت کے اگر خلاف ہوں تو کیوں خلاف ہوں؟ علاقہ پرستی، یہاں علاقائیت سے مراد علاقہ پرستی ہے کہ پاکستان سندھی، پنجابی، بلوچی یا کسی پٹھان کے کہنے پر یا ان کی وجہ سے مارز وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا تو ایک نظریہ تھا، ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ ایک قوم بن کر آگے آنا، اپنے عقائد کی پاسداری کرنا، اپنے عقائد لے کر آگے بڑھنا۔ اسی لیے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ایک الگ خطہ حاصل کیا۔ میں پاکستان کی سب اقوام کا، یعنی پاکستان کے اندر رہنے والی تمام قوموں کا، تمام ذاتوں کا، تمام نسلوں کا مداح و معترف ہوں۔ مداح تعریف کرنے والا، معترف اعتراف کرنے والا، تسلیم کرنے والا، ماننا۔ مترادف مرکب عطفی ہے یہ، مداح و معترف۔ اسی طرح میں پاکستان کی ہر زبان کی ترقی کا خواہاں ہوں، خواہش مند ہوں، طلبگار ہوں، اور ہر زبان کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہوں، مگر یہ سب اس شرط پر ہے کہ ہر علاقے کی خوشحالی مجموعی قومی خوشحالی میں اور ہر خطے کی زبان ملک کی مسلمہ قومی وحدت میں کوئی خلل نہ ڈالے، کوئی خلل نہ ڈالے، کوئی رکاوٹ نہ بنے، روکنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سب اپنے انفرادی رنگوں کے باوجود ملک کی وحدت کو مستحکم کرنے میں پورا پورا اشتراک کریں۔ اشتراک کرنا، تعاون کرنا، کوآپریٹ کرنا، مدد کرنا، یہ ان تاریخی حقائق کا تقاضا ہے جن کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا۔ ان کا کہنا یہاں پر کیا ہے کہ محض ایک علاقے کو چھوڑ کے تمام اقوام کو پاکستانی بن کر سامنے آنا چاہیے۔ رنگ، نسل، تہذیب، ثقافت، زبان، اپنے طور طریقے، اپنے زندگی گزارنے کے انداز، یہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ زبان کے حوالے سے ہیں، رنگ و نسل کے حوالے سے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے ہیں، ذات پات کے حوالے سے ہیں، یہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ لیکن جس خطے میں وہ ایک آزاد شہری بن کے رہ رہا ہے، لازم اس پر کیا ہے؟ اس خطے کی پاسداری کرنا، یعنی پاکستان کی پاسداری کرنا۔ اب رہا یہ سوال کہ جب یہ ملک مسلمانوں کا حاصل کردہ ہے اور انہی کے نظریے کی خاطر بنا ہے تو پھر اس میں غیر مسلموں کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترکہ وطن ہے، مشترک وطن ہے، اور وطن کے اشتراک کا دوسرا مطلب ماں سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق مساوی ہوں گے، مساوی، برابر، اور مذہب کے فرق سے ان کے حقوق شہریت، امن و آسائش اور حقوق و اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام میں یوں بھی عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم اصول ہے، لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے جن سے یہ ملک ظہور میں آیا، وجود میں آیا۔ خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا ہے، جو وطن عطا کیا ہے، جو زمین کا خطہ عطا کیا ہے، اور اس کو یکجا رکھنے کے لیے، یکجا، ایک جگہ ایک ساتھ مل کر جمع رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان بھی یکجہتی، ایک ہونے کا، یگانگت
ایک ہونے کا، اتحاد و اتفاق کا بہت بڑا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ثبوت ہے، وجہ ہے۔ ہو گیا واضح آپ پہ؟ نظریہ پاکستان سے ہٹ کر قومیت کا مسئلہ جو لوگوں نے رنگ، نسل، زبان، قوم، ذات پات پر اٹھا رکھا ہے، اس سبق میں وہ خدشات یا لوگوں کے وہ مفروضات غلط ثابت کیے گئے ہیں، انہیں درست زاویے سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم، سبق کا مرکزی خیال، کچھ چیزیں اور آپ پہ واضح ہو جائیں گی۔ مذکورہ مضمون سے یہ بات نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستانی قومیت جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ مذہب و معاشرت ہو، تہذیب و ثقافت ہو، مسلمان ہر لحاظ سے ایک دنیا کے باقی مذاہب سے جدا ہیں۔ اسی جداگانہ حیثیت کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کیا۔ اس وطن میں فرقہ پرستی اور گروہ بندی کی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ایک قوم کی حیثیت سے اس وطن کے ہر فرد کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ حب الوطنی کا ثبوت دے اور ملک و قوم کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ پاکستان ایک جسم کی مانند ہے، جبکہ اس کی روح وہ نظریہ ہے جس کے تحت یہ وطن حاصل کیا گیا تھا۔ کسی قوم کی ترقی اور ناموری کے لیے ایک خطہ زمین کا ہونا بھی لازم ہے جسے وطن کا نام دیا جا سکے۔ کچھ لوگوں نے قومیت اور وطنیت کا تصور غلط رنگ دے کر بیان کیا، جس کی وجہ سے آج بھی قومیت کا مسئلہ اسی طرح موجود ہے، حالانکہ رنگ و نسل سے ماورا ہو کر آزاد وطن کے حصول کے لیے اسلامی روایات اور عقیدے کی بنیاد پر ہی جدوجہد کی گئی تھی۔ یہاں تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی آپ کو۔ آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 28 سبق کی مشق کی طرف، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے سبق کا خلاصہ، جو تقریباً ہر سبق کے آخر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پاکستانی قومیت کا مسئلہ، اس سبق کا خلاصہ آپ نے خود تحریر کرنا ہے۔ جو 5 بنیادی نکات ہیں اس سبق کے، وہ میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بیان کر دیے ہیں۔ جہاں سے آغاز ہوا بنیادی نکات میں سے، اس میں سے ایک قیام پاکستان کا مقصد تھا۔ وطنیت کا جغرافیائی تصور بیان کیا اگلے اسٹیپ پر مصنف نے۔ اس سے اگلے قدم پر پاکستانی قومیت کی تشکیل کی بنیاد کی وضاحت کی۔ پھر اقبال کا نظریہ وطن بیان کیا۔ اس نظریے کے بعد علاقائی محبت پر قومی مفاد کی ترجیح بیان کی۔ یہ خلاصہ آپ خود لکھ لیں گے، تقریباً 100 سے 120 الفاظ پر مشتمل، جو پچھلے اسباق میں لکھتے ہوئے آئے ہیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 28 آپ کے مشق کے باقی سوالات۔ سبق پاکستانی قومیت کا مسئلہ مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 5 معروضی سوالات پر مشتمل ہیں، جو آپ کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر خود حل کریں گے۔ پہلے سوال میں درست اور غلط کی نشاندہی ہے۔ 5ویں سوال میں خالی جگہ پر کرنی ہے سبق کی مناسبت سے، وہ آپ خود کریں گے۔ سوال نمبر 2 الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ معنی میں پہلے بتا چکی ہوں، دوبارہ بیان کر رہی ہوں، یہ سوال اب آپ خود کریں گے۔ متحدہ قومیت، اتحاد کے ساتھ ایک قوم کا ہونا، متحد ہو کر ایک قوم کا منظر عام پر آنا، حجت بازی، بحث، خواہ فضول دلائل دے کر بات منوانے کی کوشش کرنا، مستحکم، مضبوط، نقطہ نظر، سوچ کا انداز، شکوک و شبہات، بے یقینی کا عالم، شک سے بات کرنا، تہذیبی وراثت، ہماری روایات کا ورثہ، ہماری روایات کا ایک حصہ، نیک نیتی، پرخلوص نیت کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے سوال نمبر 3 اور 4۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ اب آپ نے اپنا لایا عمل یہاں پہ بیان کرنا ہے، اپنی سوچ بیان کرنی ہے، 3 سے 4 سطروں تک محدود۔ وطنیت، قومیت، اسلامیت، یہ سب آپ پر اب الگ ہے۔ چوتھا سوال، قومیت اور علاقائیت کے مابین یعنی ان کے درمیان میں جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے، اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ قوم کے بارے میں کیا کہا، علاقائیت یعنی علاقہ پرستی کے بارے میں کیا کہا، یہ بات آپ نے خود بیان کرنی ہے۔ اب آتا ہے آگے آپ کا سوال نمبر 6، جو متعلق فعل پر ہے، گرامر کا حصہ۔ اس چیز کو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دھیان دیجیے گا، یہاں میری طرف کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔
متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے ذہن میں پرانی باتیں تازہ کیجئے گا۔ جماعت ہشتم، نہم اور دہم میں ایبٹ آباد بورڈ اور فیڈرل بورڈ کے تمام طلباء نے ایک سوال کیا تھا جملے کی ترکیب نحوی، جملے کو نحو کے اعتبار سے اپنی ترتیب کے اعتبار سے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، اس کے ہر ٹکڑے کی ترتیب بیان کرنا، ہر لفظ کی جگہ بیان کرنا، جملے کے اجزاء کے مطابق اسے الگ کرنا ترکیب نحوی کہلاتا تھا۔ اس میں آپ نے 2 جملے کیے تھے، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں آپ نے فعل کا ایک حصہ کیا تھا متعلق فعل۔ ہم یہاں بات کریں گے متعلق فعل پر کہ یہ متعلق فعل کیا ہے، جسے عام طور پر آپ انگلش میں ایڈوربس کہتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے ہیلپنگ وربس کیے تھے، ٹھیک ہے، امدادی افعال۔ کہیں کہیں پر تھوڑا سا قاعدہ قانون الفاظ کے اعتبار سے مشکل ہے، لیکن اصل وہی ہے جو دونوں زبانوں میں ایک جیسی ہے۔ متعلق فعل کیا ہے؟ کسی جملے میں فعل کا یا کام کی وضاحت کے لیے، فعل یا کام کی وضاحت کے لیے، یا اس جملے میں اسم صفت کے معنی کی وضاحت کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے متعلق فعل یا تابع فعل کہتے ہیں۔ فعل کے انڈر آنا، کسی فعل کی وضاحت کرنا۔ فرض کریں، میں مثال دیتی ہوں آپ کو، میں آج دیر سے اٹھا، استاد نے قلم سے لکھا، رات کھانا جلدی کھا لیا۔ اب دیکھیں ذرا جملے میں سے جو ہائی لائٹڈ ایریا ہے آپ کے پاس، ریڈ الفاظ جو آپ کے پاس ہیں، سرخ رنگ کی روشنائی میں جو الفاظ ہیں وہ الگ کریں۔ میں آج اٹھا، استاد نے لکھا، رات کھانا جلدی کھا لیا۔ جملے کا مطلب تو پورا ہو رہا ہے، جملہ تو معنی خیز ہے، لیکن یہاں فعل سے پہلے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا، سادہ سے حروف کا۔ دیر سے، قلم سے، جلدی، یہ الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فعل کی وضاحت کر رہے ہیں، فعل کو زیادہ واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اور کہیں کہیں پر یہ الفاظ اسم صفت کی وضاحت کے لیے بھی آتے ہیں۔ عام طور پر فعل کے ساتھ اسم صفت کی جب وضاحت درکار ہوتی ہے، تھوڑا سا اسے تفصیل میں بیان کرنا ہوتا ہے، تو متعلق فعل کا حوالہ یا سہارا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ثابت کیا ہوا کہ جب کسی فعل یا کسی کام کی وضاحت کے لیے اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ فعل کی وضاحت کرے، اگر وہ جملے میں موجود نہ ہو تو فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن اگر موجود ہو تو فعل یا کام زیادہ وضاحت سے سامنے آ رہا ہے، اسے متعلق فعل یا فعل کے متعلق بات کرنے والا لفظ کہتے ہیں ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب نہیں، سوری، ایڈوربس جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیلپ اس کی اس حد تک کہ وہ فعل کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب فعل فاعل مفعول کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ در حقیقت قواعد کی روح سے یہ ہے کیا چیز، یہ جز کس بات پہ مشتمل۔ فعل آپ کا کام ہے، ورب۔ فاعل آپ کا کام کرنے والا ہے جو کام کر رہا ہے۔ مفعول کیا ہے؟ وہ چیز جس پر کام کی جا رہی ہے۔ آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سامنے تو اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا۔ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، مین مقصد آپ کا کیا ہے، مین جملہ آپ کا کیا ہے، اہم بات کیا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، تو کتاب یہاں مفعول ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ سوال آپ کا یہ دیا گیا ہے کہ فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے، یعنی فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے، اس کے تعلق سے کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ چند ایک اصول ہیں، میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیے گا، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی اسپیڈ میں نظر دوڑا کر پوری سلائیڈ نہ پڑھ لیں، تھوڑا سمجھیے گا، کیونکہ میں پھر بتا رہی ہوں، میں جتنی گرامر ان لیکچرز میں کروا رہی ہوں، نوٹس کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، میں کہیں پر بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو گرامر میں نے آپ کو اس طرح کروا دی ہے، میں اس گرامر میں سے کوئی حصہ دوبارہ نہیں کرواؤں گی، بیکاز یہ ٹائم لینے والی بات ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں وہی ٹائم بچانے کے لیے آپ کو ایک ایک چیز واضح کر کے کتابی تعریف نہیں دے رہی، میں بے شمار کتب سے تعریف کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آسان ترین الفاظ میں، تاکہ آپ کی سمجھ میں پوری بات آ جائے۔ اس لیے آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں تو سوالات پوچھ لیجئے گا،
उसमें ज़रूर पूछ लें, बेतुके सवाल मत पूछिएगा, मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले सवाल पूछिएगा। लेकिन जब मेरी आपकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही मुलाकात हो तो ग्रामर का कोई सबक, कोई चीज़ दोहराने की कोशिश ना कीजिएगा। वजह मैं आपको बहुत तफसील से एक एक बात बता रही हूँ, मुझे आपकी तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत है। किसी जुमले में फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल की मुनासबत से तब्दील होता रहता है और इस तब्दीली में कुछ उसूल मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। हम सबसे पहले यहाँ पर जायज़ा लेंगे फ़ेल का फ़ाइल की मुनासबत से तब्दील होना, यानी ऐसा जुमला जिसमें पूरा फोकस हमारा फ़ाइल पे हो, काम करने वाले पे। तो काम करने वाले के हिसाब से फ़ेल के अल्फाज में या फ़ेल में किस हद तक क्या तब्दीली आती है, हम यहाँ पर वो चीज़ वाज़े करेंगे। नंबर 1 उसूल इसका क्या है? अगर किसी जुमले में फ़ेल लाजिम आए, अब फ़ेल लाजिम क्या है? फ़ेल लाजिम वो है जो अपने फ़ाइल के साथ अपना मकसद पूरा करे। ठीक है, फ़ाइल और फ़ेल मौजूद हो तो मकसद पूरा हो जाए। अगर किसी जुमले में फ़ेल लाजिम आए तो फ़ेल हमेशा अपने फ़ाइल के मुताबिक मुज़क्कर व मुअन्नस या वाहिद जमा की मुनासबत से तब्दील हो जाएगा। मसलन बच्चा वाहिद है, बच्चा आया, लड़की वाहिद भी है, मुअन्नस भी है, लड़की दौड़ी, बच्चे आते हैं, बच्चे यहाँ पर जमा है, बच्चे आते हैं जमा की मुनासबत से तब्दील हुआ। लड़कियाँ मुअन्नस भी है और उसके साथ साथ जमा भी है, जमा के हिसाब से तब्दील हुआ। मैंने मिसालें आपको इसी तरह कंपैरिजन में करके बताई हैं ताकि आपके लिए मसला ना हो। बच्चा आया, बच्चे आते हैं, लड़की दौड़ी, लड़कियां दौड़ी। दूसरा हिस्सा क्या है? अगर फेल मुतद्दी हो। अब ये मुतद्दी फेल क्या है? ये पिछले सबक रिपीट करने वाली बात है बेटा, ये छोटी क्लासेस के असबाक हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, वरना कवायद हमें सिफर के बजाय नुक्ते से शुरू करने पड़ेंगे। इसलिए अपने पास मौजूद कवायद व इंशा की किताब खोल के देखिएगा कि जिन चीज़ों के हवाले मैं आपको दे रही हूँ वो असल में अपनी तारीफ़ की मुनासबत से क्या हैं। लाजिम फ़ाइल के साथ बात पूरी करने वाला, मुतद्दी मफ़ूल भी लेता है अपने जुमले में और 3 चीज़ों से बात पूरी करता है, फ़ाइल से, मफ़ूल से और फ़ेल से। अगर फ़ेल मुतद्दी हो और उसके साथ अलामत फ़ाइल ने, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं मैट्रिक में, उन्हें मैंने अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल वाज़े करके बयान की है, लेकिन फेडरल बोर्ड और एबटाबाद बोर्ड दोनों के कोर्सेज़ और निसाब देखें तो अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल की वज़ाहत तरकीब नहवी के जुमलों में मौजूद है। इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि मैम हमें नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं। ठीक है, अलामत फ़ाइल किसी भी फ़ाइल के साथ ने की अलामत इस्तेमाल की जाती है उसकी वज़ाहत के लिए। अलामत फ़ाइल ने मौजूद हो और ऐसी सूरत में फ़ेल अपने फ़ाइल की बजाय मफ़ूल की मुनासबत से तब्दील होगा। मुतद्दी है तो मफ़ूल उसमें लाजमी आएगा और यहाँ फ़ेल अपनी मफ़ूल की मुनासबत से तब्दील होगा। फ़र्ज़ करें तालिब इल्म ने किताब ख़रीदी, तालिब इल्म फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल, किताब मफ़ूल, ख़रीदना से ख़रीदी फ़ेल। हिस्से अलग हो गए आपके पास। फ़ाइल के साथ अलामत फ़ाइल आई, ने, किताब जिस पर काम हुआ मफ़ूल, ख़रीदी फ़ेल है। अब किताब की मुनासबत से फ़ेल की हालत तब्दील हुई, उसकी इमला तब्दील हुई। किताब मुअन्नस कहते हैं हम, ठीक है, तो मुअन्नस के हिसाब से, किताब के हिसाब से यहाँ पर हमारा लफ्ज़ तब्दील हो गया। तालिब इल्म ने किताब ख़रीदी, मेहमान ने हाथ धोए। यहाँ हाथ की मुनासबत से, मफ़ूल की मुनासबत से फ़ेल की नोयत तब्दील हो गई। मुलाजिम ने खाना पकाया, खाना की मुनासबत से, चूँकि मफ़ूल है उसकी मुनासबत से यहाँ फ़ेल का रंग रूप तब्दील हो गया। ख़रीदी, धोए, पकाया, यहाँ मफ़ूल की मुनासबत से फ़ेल की नोयत ये होगी। अगला पॉइंट क्या है? जब किसी जुमले में फ़ाइल एक से ज़ायद हों तो फ़ेल की तस्कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस या वाहिद व जमा जुमले के आखिरी फ़ाइल की मुनासबत से तब्दील होंगे। ध्यान में रखिएगा ये बात, ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फ़ाइल हों, एक से ज़्यादा वो अल्फाज हों जिनसे काम किया जा रहा है, फ़ाइल हों जिनसे काम किया जा रहा है, तो फिर
फेल की तस्कीर व तानीस या वाहिद जमा जो उस जुमले में दूसरे नंबर पर या आखिरी नंबर पर फ़ाइल इस्तेमाल किया जाएगा उसकी मुनासबत से तब्दील होगी। मिसाल देखें, रोटी से सालन खाया। अब रोटी और सालन दो फ़ाइल हैं यहाँ पर, रोटी खाई, सालन खाया, हो गए ना दो। कंप्यूटर पर कहानी लिखी, कंप्यूटर कहानी, कहानी लिखी, कंप्यूटर पर लिखा, दो चीज़ें हो गई, दो फाइल हो गए। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, रोटी मुअन्नस है, ठीक हो गया, कंप्यूटर मुज़क्कर है। हमने रोटी या कंप्यूटर के हवाले से फ़ेल की नोयत या उसकी इमला तब्दील नहीं की, बल्कि हमने आखिरी फ़ाइल की मुनासबत से आखिरी फ़ाइल पर बेस करते हुए अपने फ़ेल की नोयत तब्दील कर दी। सालन खाया, कहानी लिखी। वाज़े हुई ये बात आप पर? अगला नुक्ता इसका क्या है? अगर किसी जुमले में दो फ़ाइल, दो काम करने वाले हरफ़े अतफ़ के साथ इस्तेमाल हुए हों। हरफ़े अतफ़ क्या है? वाव और। दोनों का मतलब क्या है? दो अल्फाज में फ़र्क बयान करना। अगर किसी जुमले में दो फ़ाइल हरफ़े अतफ़ के साथ इस्तेमाल हुए हों और दोनों इंसान हों, हरफ़े अतफ़ भी हो और इंसान भी हों, तो फ़ेल जमा में तब्दील होकर आएगा। और अगर दोनों फ़ाइल हरफ़े अतफ़ के साथ हों लेकिन इंसान ना हो तो फ़ेल वाहिद की मुनासबत से तब्दील हो जाएगा। अब आप सवाल ये करेंगे, मैम हरफ़े अतफ़ क्या है? ये भी एबटाबाद बोर्ड, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, इवन कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स भी। जब मजमून, ख़त, कहानी वगैरह लिखते हैं तो हमें जगह जगह पर हरफ़े अतफ़ का सहारा लेना पड़ता है जब हम मुरक्कबात इस्तेमाल करते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कवायद इंशा या ग्रामर की कोई किताब खोलकर हुरूफ की तमाम अक़साम एक नज़र गौर से देखिएगा। हरफ़े अतफ़ दो हैं, एक वाव, दूसरा और। जिन दो अल्फाज बामायनी अल्फाज के दरमियान वाव और ये दो हुरूफ इस्तेमाल होंगे वो मुरक्कबे अतफ़ी कहलाएंगे। तो साबित क्या करना है हमने यहाँ पर? ऐसा जुमला जिसमें दो फ़ाइल इंसान होने के साथ साथ मुरक्कबे अतफ़ी के साथ इस्तेमाल हुए हों या हरफ़े अतफ़ के साथ इस्तेमाल हुए हों तो फ़ेल जमा में तब्दील होगा। लेकिन अगर वो इंसान ना हो लेकिन उन दोनों में हरफ़े अतफ़ मौजूद हो तो फ़ेल वाहिद की मुनासबत से तब्दील होगा। ये रूल है। हमने अक्सर जगहों पर जुमले गलत लिखे हुए देखे होंगे लेकिन ये कायदा है, कानून है। अहमद और आसिम, हरफ़े अतफ़ बीच में मौजूद है और दोनों फ़ाइल हैं। घर चले गए, दोनों की मुनासबत से दोनों इंसान हैं, हरफ़े अतफ़ के साथ है, जमा में तब्दील होंगे। माँ और बेटी बाज़ार गईं, माँ बेटी वाहिद हैं, अलग अलग है लेकिन हरफ़े अतफ़ के साथ हैं, इंसान है, इंसानी रिश्ते हैं, इसलिए जमा में तब्दील होंगे। खिड़की और दरवाज़ा खुल गया, खिड़की और दरवाज़ा और हरफ़े अतफ़ है लेकिन दोनों इंसान नहीं है, वाहिद में तब्दील होंगे, खुल गया। कापी और कलम खरीदा, कापी और कलम अगर देखें तो एक मुज़क्कर है दूसरा मुअन्नस है, दोनों इंसान नहीं है, हरफ़े अतफ़ की शर्त मौजूद है, दोनों वाहिद से तब्दील होंगे। इंसान हों, दो हों, हरफ़े अतफ़ के साथ हों, जमा में तब्दील होंगे। इंसान ना हो, बेजान हों, हरफ़े अतफ़ के साथ हों, दो फ़ाइल हों, वाहिद में तब्दील होंगे। अगला हिस्सा क्या है? अगर किसी जुमले में फ़ाइल की ताज़ीम या इज़्ज़त की मुनासबत से फ़ेल का इस्तेमाल हो तो वहाँ बात हमेशा जमा की सूरत में मुकम्मल की जाएगी। अक्सर हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का नाम लेते हुए, अपने रिश्ते पुकारते हुए, उन्हें ताज़ीम देते हुए, इज़्ज़त के लिए जब हम कोई जुमला बोलते हैं तो वहाँ पर हम ताज़ीमन बात जमा की सूरत में मुकम्मल करते हैं। दरख्वास्त लिखते हैं, जब कोई ख़त किसी ऐसे रिश्ते को लिख रहे होते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते। उस्ताद साहब कमराए जमात में आए, उस्ताद अकेला है, उस्ताद साहब कमराए जमात में आया, ये जुमला गलत है। वालिद साहब कुर्सी पर बैठा, जुमला गलत है। दादा जान तो बीमार हो गया, गलत है। अगर फ़ाइल के हिसाब से देखते हैं तो वो वाहिद है, उस तरीके से बज़ाहिर हमें ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन तहरीरी सूरत में अपने कवायद के एतबार से जब हम फ़ेल फ़ाइल की मुनासबत से ला रहे हैं तब ये बात गलत है। ताज़ीमन हम यहाँ पर जमा में फ़ेल को तब्दील कर देंगे। उस्ताद साहब कमराए जमात में आए,
والد صاحب کرسی پر بیٹھے، دادا جان تو بیمار ہو گئے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب ہم اگلا اسٹیپ اٹھائیں گے کہ فعل کی مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیلی ہوگی۔ یعنی اگر ہم نے کسی جملے میں فعل مفعول کی مناسبت سے تبدیل کرنا ہے یا وہاں مفعول موجود ہے تو ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے، تب کون سے اصول ہمارے سامنے آئیں گے؟ نمبر 1، کسی جملے میں مفعول جس پر کام ہو رہا ہے واحد یا جمع ہونے کی مناسبت سے فعل تبدیل ہوتا ہے۔ اگر کسی جملے میں مفعول ہے تو وہ واحد یا جمع ہونے کی مناسبت سے تبدیل ہوگا۔ اگر مفعول واحد ہے تو فعل واحد، اور اگر مفعول جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا۔ کسی جملے میں مفعول کے واحد یا جمع ہونے کی مناسبت سے فعل تبدیل ہوتا ہے۔ مفعول واحد ہے تو فعل واحد، مفعول جمع ہے تو فعل جمع ہوگا۔ غور سے دیکھیے، میں نے جوتے اتارے، جمع میں ہے جوتے اتارے، میں نے جوتا اتارا، جوتا واحد ہے، اتارا واحد ہے۔ اس نے کپڑا خریدا، کپڑا واحد ہے، خریدا واحد کی صورت میں۔ اس نے کتابیں خریدی، کتابیں جمع، خریدی جمع کی صورت میں۔ دوسرا حصہ، کسی جملے میں مفعول کے مذکر یا مؤنث ہونے کی مناسبت سے فعل تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر کسی جملے میں مفعول پر فوکس کر رہے ہیں ہم اور وہ مذکر یا مؤنث ہے تو مذکر یا مؤنث ہونے کی وجہ سے تبدیل ہوگا۔ اگر مفعول مذکر تو فعل مذکر، اگر مفعول مؤنث تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ اگزامپل دیکھیں، حامد نے خوبانی کھائی۔ اب ذرا خوبانی پہ غور کریں، مؤنث ہے، کھائی مؤنث کی صورت میں آیا ہے۔ آسیہ نے اخبار پڑھا، اخبار مذکر ہے، یہاں پر مذکر کی صورت میں آئے گا۔ پیالی میں پانی ڈالا، اب پیالی یہاں پر واحد ہے، آ گئی بات سمجھ میں آپ کے؟ پیالی یہاں پر واحد ہے، واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، لیکن پانی کے حساب سے جب ہم آگے بڑھے، جب ہم نے اسے مذکر کی فارم میں دیکھا تو پیالی میں پانی ڈالا، پانی پیا جاتا ہے، پانی پی نہیں جاتی، پانی پیا جاتا ہے، مذکر کی فارم میں آ کے تبدیل ہوا۔ آدمی نے لاٹھی اٹھائی، لاٹھی مؤنث ہے اور اٹھائی یہاں پر مؤنث کی فارم۔ خوبانی، لاٹھی دونوں مؤنث ہیں، مؤنث کے حساب سے یہاں پر فعل بھی تبدیل ہو گیا۔ اخبار اور پانی مذکر ہیں، مذکر کے حساب سے تبدیل ہوئے۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ جب کسی جملے میں دو مفعول استعمال ہوں، دو چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہو اور دونوں مذکر ہوں تو فعل مذکر آئے گا، اور اگر دونوں مفعول میں پہلا مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا۔ غور کیجئے گا، دو مفعول استعمال ہوں، دونوں مذکر ہوں، قلم اور بستہ، قلم خریدا، بستہ خریدا، جملہ بنائیں تو آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ قلم بھی مذکر ہے، بستہ بھی مذکر ہے۔ جب دو مفعول مذکر فارم میں آئیں گے تو فعل خود بخود مذکر بن جائے گا۔ قلم اور بستہ خریدا۔ جگ اور گلاس ٹوٹ گیا، جگ بھی مذکر ہے، گلاس بھی مذکر ہے، جگ اور گلاس ٹوٹ گیا۔ اگرچہ یہ انگریزی کے الفاظ ہیں جو اردو میں شامل ہیں، لیکن اردو میں یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ جگ اور گلاس ٹوٹ گیا۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر دونوں مفعول میں پہلا مذکر دوسرا مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا۔ غور کیجئے، اخبار مذکر ہے، خبر مؤنث ہے، ہم نے آخری مفعول کے حساب سے تبدیل کرنا ہے۔ اخبار میں خبر پڑھی۔ قلم سے کہانی لکھی، قلم مذکر، کہانی مؤنث، ہم نے دوسرے مفعول پہ فوکس کرنا ہے، دوسرا مفعول مؤنث ہے، مؤنث کے اعتبار سے لکھی ہو گیا۔ خریدا، گیا، پڑھی، لکھی، اپنے اپنے مذکر اور مؤنث ہونے کے حساب سے تبدیل ہوئے۔ اگر کسی جملے میں فعل مجہول پایا جائے، اب یہ فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول وہ ہے جو فاعل کے بغیر اپنا مطلب پورا کرتا ہے، جو فاعل کے بغیر چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی جملے میں فعل مجہول پایا جائے تو اس جملے کا فعل اپنے مفعول کی مناسبت سے مذکر، مؤنث، واحد یا جمع میں تبدیل ہوگا۔ اب ذرا یہ دیکھیے یہاں پر کہ پودا لگایا گیا، پودا یہاں پہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ پودا لگایا گیا مفعول ہے، مذکر ہے، پودے جمع ہے، ڈول واحد ہے اور مذکر ہے، بالٹی واحد ہے اور مؤنث ہے۔
हम मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से तब्दीली कर रहे हैं, तो गौर कीजिए ज़रा यहाँ पर, वाहिद जमा या मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से। पौधा मुज़क्कर भी है और वाहिद भी है। आप इसे मुज़क्कर की नज़र से देखें या मुअन्नस की नज़र से, मुज़क्कर की नज़र से देखें या वाहिद की नज़र से देखें, दोनों नज़रों में, दोनों हवालों से उसूल के मुताबिक मुज़क्कर के हिसाब से मुज़क्कर तब्दील हुआ, वाहिद के हिसाब से वाहिद तब्दील हुआ। पौधा लगाया गया, गया। पौधे जमा है, यहाँ हम जमा का रूल इस पे अप्लाई करते हैं, तो लगाए गए जमा में तब्दील किया। डोल वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है। मुज़क्कर का रूल अप्लाई करें या वाहिद का रूल अप्लाई करें, तब भी यहाँ पर एक ही चीज़ आएगी, या मुज़क्कर या वाहिद। देखें, डोल भरा गया, भरा गया, मुज़क्कर भी है, वाहिद भी है। बाल्टी भरी गई, अगरचे ये वाहिद है लेकिन मुअन्नस है, तो मुअन्नस का रूल सामने रखते हुए हमने इसे मुअन्नस में ही तब्दील करना है। बाल्टी भरी गई। हो गया वाज़ेह आप पर यहाँ पर कि किस तरीके से फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल की मुनासबत से मुख्तलिफ़ जगहों में तब्दील होता है। दोनों के 5-5 उसूल और कायदे हैं, ये अपने जहन नशीन रखिएगा, पढ़िएगा इसे अच्छे तरीके से, समझिएगा। जितने आसान बना के मैं आपको ये उसूल और कायदे दे सकती थी, मैंने आपको दिया है। एक दफ़ा गौर कीजिएगा, आपको एग्जाम्पल्स के साथ, मिसालों के साथ ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अपनी प्रैक्टिस के लिए एक काम कीजिएगा कि यहाँ पर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की जो मुताबिकत आपको दी गई है, आप फ़ेल की फ़ाइल और मफ़ूल दोनों के हवालों से जो 5-5 उसूल मैंने आपको बयान किए हैं, आप हर उसूल से 2-2 जुमले अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखिएगा। आपको ये बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। ये पोर्शन, ये हिस्सा नज़रअंदाज ना कीजिएगा क्योंकि आपके निसाब का हिस्सा है। सफ़ा नंबर 28, यहाँ तक आपका ये सबक भी मुकम्मल हो गया। हिस्सा नसर के शुरू के 4 लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए और आ भी गया होगा। ठीक है, इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।